نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ درس نظامی کے اندر ہم مختصر سی یہ تعارف کروا رہے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ اکثر جو ہے شروع جب بھی کروایا جاتا ہے کورس تو یہ درس نظامی مقصد یہ ہے کہ سب سے اولین مقصد قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، یعنی اونچ نیچ جو ہے اس کی لغت کے اعتبار سے، گرامر کے اعتبار سے قرآن مجید کو اچھی طرح سمجھنا، اس کو بیان کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے بنیادی جو کتابیں ہیں العلوم ہے وہ صرف نحو ہوتے ہیں۔ صرف نحو کے لیے بنیادی جو اردو میں آسان ترین رسالے ہیں چھوٹے سے، یہ علم صرف، علم نحو اور اس طرح بہت سارے ہیں، صرف میر وغیرہ، نحو میر وغیرہ ہیں، لیکن آسانی کے لیے ابتدائی طلباء کے لیے جو ہے وہ ہے صرف، علم الصرف اور علم نحو۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم تھوڑا سا علم صرف کے بارے میں پڑھیں گے کتاب میں سے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ گردانے ہیں، یعنی صیغہ ایک ہوگا، ایک لفظ ہوگا، اس کو بہت سارے لفظ بنائیں گے ہم۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ علم صرف کی تعریف سمجھنی چاہیے کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کو کیوں ہم پڑھتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان، یعنی لفظوں کی، الفاظ کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ، یعنی گردان کرنے کا، ایک لفظ سے ہم نے کتنے لفظ بنانے ہیں اس کا طریقہ، یعنی ایک ہی لفظ ہوگا، 3 لفظ والا ہوگا، 3 حرف والا ہوگا، اس کو ہم چینج کرتے رہیں گے زبر زیر، یعنی کسی قاعدے کے تحت، تو یہ گرداننا ہوتا ہے، یعنی ٹھیک ہے، ضربا ضربا ضربو، اس طرح، یعنی یہ سمجھ لیں کہ عربی میں 14 صیغے ہوتے ہیں، لفظ ہوتے ہیں، اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور لفظوں کو گرداننے کا یا گردان کرنے کا طریقہ، اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ جو طلباء ابتدائی ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے اس کو اچھی طرح سمجھنا، یاد کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تعریف ہو گئی، اور فائدہ کیا ہوگا، مقصد کیا ہوگا، ہم کیوں پڑھتے ہیں اس علم کو۔ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لفظ کے اوپر زبر پڑھنا، زیر پڑھنا، پیش پڑھنا ہے، کیونکہ عربی ہم عجمی لوگ ہیں، ہم لوگوں کے لیے یہ علوم بنائے گئے ہیں۔ عربی سیکھنا، قرآن حدیث کو سمجھنا، تو شروع میں وہ نہیں تھے، زبر زیر نہیں تھی۔ ٹھیک ہے جی، ہم لوگوں کے لیے یہ پیش زبر زیر لگائے گئے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم نے اصطلاحات یاد کرنی ہے، جس طرح نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، تو زبر زیر پیش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، زبر زیر پیش ہی ہوتی ہے۔ صرف عربی میں جب ہم صرف نحو وغیرہ پڑھیں گے تو اس میں ضمہ، فتحہ، کسرہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اور تنوین بھی آ جائے گی، یعنی ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتحہ زبر کو، اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عربی میں جا بجا آگے ہم جب پڑھیں گے تو ضمہ آئے گا، پیش کی جگہ ضمہ، اس کا نام لیا جائے گا، فتحہ زبر کی جگہ فتحہ کہا جائے گا، کسرہ یعنی ہم اپنی زبان میں اردو میں زیر کہتے ہیں، زیر کو، تو عربی میں ان کتابوں میں، درس نظامی کی کتابوں میں کسرہ کہا جائے گا، زیر کو ضمہ، پیش کو فتحہ، زبر کو، اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ یہ تجوید میں بھی آپ سمجھ لیں تنوین کو، اور صرف نحو کی کتابوں میں بھی آپ سمجھ لیں کہ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ وہ اصل میں ہوتی ہے نون ساکن نہیں ہوتی ہے پڑھنے میں، لکھنے میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، یعنی حرف کے اوپر ہوتے ہیں وہ۔ حرکت زبر زیر پیش کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی ان زبر زیر پیش کو یا تنوین کو یا جزم کو بھی، آگے جزم آ گیا، ان کو حرکت کہتے ہیں۔ تو عام طور پر یہی سمجھ لیں کہ زبر زیر پیش کا نام حرکت ہے۔ ٹھیک ہے جی، حرف کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، نیچے اوپر پیش ہو تو اس کو حرکت کہا جائے گا۔ سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش نہ ہو اور حرف ساکن ہو، جزم کا نشان ہو اس کے اوپر، اس کو ہم سکون اور جزم کہیں گے، تشدید۔
ایک حرف کو 2 بار یعنی شد، ٹھیک ہے جی، یہ مشکل نہیں ہے، شد جو 3 وہ اس طرح نشان بنے ہوتے ہوں، اللہ کا جیسے نام ہے اس کے دوسرے لام پہ اوپر شد ہوتی ہے، یا کسی بھی حرف پر شد ہو تشدید ہو، ایک حرف کو 2 بار پہلے کو سکون اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا، جیسے اللہ مضموم، ٹھیک ہے جی، عزا کے اندر ضاد کے اوپر شد ہے، عز پہلے کو ہم نے ساکن کر کے پڑھا عز، اور ضاد زبر ضا اللہ، تو یہ تشدید کی ایک مثال لکھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں، مرہ، ٹھیک ہے جی، فرہ، مضموم، اب دیکھیں وہی پیش جو ہے وہ ضمہ جس حرف پر لفظ پہ آئے گا، حرف کے اوپر آئے گا، وہ حرف جس پر پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں، وہ مفتوح وہ حرف ہے جس پر زبر ہو اس کو مفتوح کہتے ہیں، مکسور زیر والے حرف کو کہتے ہیں، جس پر یعنی جس حرف پر زیر ہوگی اس کو مکسور کہیں گے، متحرک حرکت والا حرف یعنی جس حرف پہ زبر زیر پیش ہوگی اس کو ہم کہیں گے یہ حرف متحرک ہے۔ یہ ہم نے سبق اصطلاحات کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، رٹا مارنا ہے، سمجھنا ہے، اور مشکل اس میں کوئی بھی نہیں ہے چیز۔ ساکن وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو، ٹھیک ہے جی، زبر زیر پیش نہ ہو اور جزم کا نشان ہوگا تو وہ ساکن یا جزم اس کو کہا جائے، مضموم کہا جائے گا اس کو۔ مشدد وہ حرف جس پر تشدید یا شد ہو، ٹھیک ہے جی، جیسے عضا اوپر لفظ ہے تو اس کو ہم ضاد کو مضموم کہیں گے۔ اس کے اندر آپ اتنا ہی آج کے لیے سبق اس کو اچھی طرح یاد رکھیں، سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے پوچھیں، بار بار پوچھیں، انشاءاللہ یہ انتہائی علم صرف کا آسان سبق ہے، علم نحو کا سبق بھی انشاءاللہ آپ کو جلد ہی بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔